اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محسن خان اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن وائس۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نور الدین زنگی کے بارے میں۔ ناظرین، نور الدین زنگی مسلم دنیا کے ایک عظیم فاتح اور مثالی حکمران تھے۔ آپ کا پورا نام الملک العادل نور الدین عبد القاسم محمد ابن عماد الدین زنگی تھا اور آپ بہت نیک اور عبادت گزار شخص تھے۔ نور الدین زنگی 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے، جبکہ آپ کا انتقال 15 مئی 1174 کو ہوا۔ آپ کے والد کا نام عماد الدین زنگی تھا، جو خود بھی ایک عظیم مسلم حکمران تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے سیف الدین غازی اور نور الدین زنگی، جو کہ چھوٹے بیٹے تھے، کے درمیان سلطنتوں کا بٹوارہ ہو گیا۔ لہٰذا نور الدین زنگی کے حصے میں حلب کی سلطنت، جبکہ سیف الدین غازی کو وصل کی حکمرانی دے دی گئی۔ ان دو سلطنتوں کے درمیان بارڈر نہر الخبور نامی دریا تھا۔ نور الدین زنگی نے اپنے قائدانہ صلاحیتوں اور جنگی حکمت عملی کے ذریعے حکمران بننے کے کچھ ہی عرصہ بعد آس پاس موجود عیسائی ریاستوں کو شکست دے کر ان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ملک شام اور ایران کے پاس موجود مسلمان ریاستوں کا اتحاد بھی قائم کیا اور یوں صلیبی دشمنوں کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا۔ 1174 میں محی الدین، جو کہ دمشق کے گورنر تھے، ان کے ساتھ بھی اتحاد کے لیے ایک معاہدہ قائم کیا گیا، جس کے مطابق نور الدین زنگی نے محی الدین کی بیٹی عصمت الدین خاتون سے شادی کی۔ آپ نے اپنے دور حیات میں بے شمار جنگیں عیسائیوں سے لڑیں اور پے در پے فتوحات کے ذریعے اپنی سلطنت کو مزید وسعت دی۔ نور الدین زنگی کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بیت المقدس کو فتح کرنا تھا، یہاں تک کہ آپ نے الگ سے ایک منبر بنوا کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا کہ جب آپ بیت المقدس کو فتح کریں گے تو اسے مسجد اقصی میں اپنے ہاتھوں سے خود نصب کریں گے، مگر آپ کے دور حیات میں ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ لہٰذا آپ کی وفات کے بعد آپ کے سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے فتح کیا اور آپ کا وہ منبر اپنے ہاتھوں سے مسجد میں نصب کیا۔ ابن اسیر کہتے ہیں کہ میں نے خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد نور الدین زنگی سے سیرت مند اور عادل حکمران نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ آپ کی اہلیہ نے تنگی کی شکایت کی تو آپ نے 3 دکانیں، جن کی سالانہ آمدنی 20 دینار تھی، ان کو خرچ کے لیے دے دی۔ جب آپ کی بیوی نے اسے کم سمجھا تو آپ نے جواب دیا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ اور جو کچھ تم میرے پاس دیکھتی ہو وہ سب مسلمانوں کی امانت ہیں، میں تو محض ان کا خزانچی ہوں، لہٰذا میں تمہاری خاطر اس امانت میں خیانت کر کے جہنم نہیں جانا چاہتا۔ ناظرین، نور الدین زنگی وہ عظیم انسان تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 دفعہ خواب میں زیارت ہوئی اور انہوں نے نور الدین زنگی کو بہت ہی اہم منصب سونپا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن نور الدین زنگی تہجد کی نماز پڑھ کر سو گئے اور خواب میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سلطان کو خواب میں 2 اور چہرے بھی نظر آئے، جو کہ 2 عمر رسید افراد تھے، جنہوں نے اسلامی لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے پر داڑھیاں بھی تھیں، مگر ان کی شکلیں پر نور ہونے کے بجائے مکروہ نظر آ رہی تھیں۔ اسی دوران سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 بوڑھوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ یوں یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت پر ختم ہو گیا اور سلطان کی اچانک آنکھ کھل گئی، لہٰذا انہوں نے وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ یوں نماز ادا کرنے کے بعد وہ دوبارہ سو گئے۔ جیسے ہی وہ نیند میں گئے، انہیں دوبارہ وہی خواب نظر آیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور 2 مکروہ چہرے دوبارہ دکھائی دیے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ سلطان بے چینی میں دوبارہ بیدار ہو گئے اور خواب کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگا۔ آپ نے دوبارہ وضو کر کے نماز نوافل ادا کیے اور تیسری دفعہ سونے کے لیے لیٹے۔
اس بار بھی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بار زیارت نصیب ہوئی اور وہی خواب دوبارہ نظر آیا۔ سلطان اچانک بیدار ہو گئے اور شدید الجھن اور بے چینی میں مبتلا ہو گئے اور اپنی نم آنکھوں سے بولے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون پریشان کر رہا ہے۔ جب سلطان کو کچھ سمجھ نہ آیا تو انہوں نے اپنے مشیر خاص جمال الدین اصفہانی کو طلب فرمایا اور ان سے اپنا تمام خواب بیان کیا۔ انہوں نے تمام خواب سننے کے بعد فرمایا کہ لگتا ہے کہ مدینہ میں کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا ہے، لہٰذا آپ کو اپنا خواب پوشیدہ رکھنا چاہیے اور فوراً مدینہ کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے۔ لہٰذا سلطان کو قرار کہاں تھا، انہوں نے صبح کا سورج طلوع ہونے سے قبل جمال الدین کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور 20 مزید افراد کے ہمراہ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ تمام افراد تیز ترین گھوڑوں پر سوار تھے۔ ناظرین، دمشق اور مدینہ کا فاصلہ کافی طویل تھا، جو کہ تقریباً 20 سے 25 دن بنتا تھا، مگر سلطان نے بنا رکے دن رات تیز رفتاری سے سفر کر کے اسے محض 16 دن میں طے کیا۔ اس دوران خواب کے مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہ ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر حاکم مدینہ نے سلطان کا استقبال کیا۔ سلطان نے ان سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ جواب میں حاکم مدینہ نے یقین دلوایا کہ اگر وہ 2 بوڑھے یہاں موجود ہوئے تو انہیں ضرور ڈھونڈ نکالیں گے۔ لہٰذا حاکم مدینہ کے مشورے پر مدینہ بھر کے لوگوں کے لیے ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا، جس میں مدینہ کے ہر عام و خاص شخص کی دعوت کی گئی۔ جب مدینہ کے تمام لوگ دعوت کے لیے پہنچے تو سلطان نے ہر شہری کو دعوت کے بعد ہدیہ دیا اور غور سے دیکھا، مگر ان میں سے کوئی بھی وہ 2 بوڑھے نہ تھے جو خواب میں دکھائی دیے تھے۔ لہٰذا سلطان نے امیر مدینہ سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص باقی تو نہیں رہ گیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس دعوت میں صرف 2 درویش حاضر نہیں ہوئے، وہ بہت ہی نیک اور دولت مند بزرگ ہیں، وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور لوگوں سے زیادہ میل جول بھی پسند نہیں کرتے۔ سلطان کو شک ہونے پر ان 2 بوڑھوں کو طلب کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ سامنے آئے تو سلطان یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ دونوں وہی تھے جن کی جانب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ سلطان نے ان سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم دیار مغرب سے حج کرنے کے لیے آئے تھے اور پھر یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ سلطان ان دونوں بوڑھوں کو لے کر ان کی رہائش گاہ پر پہنچے اور جائزہ لیا۔ وہاں قرآن مجید کے چند نسخے، کچھ نصیحت کی کتابیں اور تھوڑا سا گھر کا سامان اور ایک چٹائی موجود تھی۔ سلطان نے جب چٹائی اٹھائی تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ایک سرنگ کھودی ہوئی ہے اور یہ روضہ رسول تک جا رہی ہے۔ لہٰذا ان دونوں بوڑھوں کو فوراً گرفتار کر لیا گیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ عیسائیوں کے بھیجے گئے جاسوس ہیں، جنہیں روضہ رسول تک سرنگ کھود کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ رات بھر سرنگ کھودتے اور مٹی چمڑے کے تھیلے میں ڈال کر قبرستان میں پھینک آتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے روضہ رسول کے قریب رہائش اختیار کی تھی۔ یہاں تک کہ وہ سرنگ کھودتے کھودتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تک پہنچ گئے تھے۔ سلطان نے وہیں موقع پر ہی ان دونوں ملعونوں کا سر قلم کروا دیا، جبکہ اس واقعے کے بعد سلطان زارو قطار روتے رہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہے کہ اللہ پاک نے پوری دنیا میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے انہیں منتخب کیا، جبکہ وہ اس قابل نہ تھے۔ سلطان نے روضہ رسول کے گرد ایک گہری خندق کھدوا کر اس میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا تاکہ دوبارہ کوئی بھی بدبخت ایسی گستاخی نہ کر سکے۔ بعد میں اس خندق پر جنگلہ بھی لگوا دیا گیا تاکہ زائرین اس سے آگے نہ جا سکیں۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔